السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ آج کے اس ویلاگ میں بات ہوگی نواز شریف کے احتساب کے بیانیے کی، فیض آباد دھرنا کیس کی ریویو پٹیشن فکس کر دی گئی ہے، یعنی کہ 28 ستمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یو این اسمبلی سے خطاب کیا، اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس کی۔ تو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آج کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا۔ اسے ایک تاریخی فیصلہ کہا جاتا تھا اور اس فیصلے کے بعد ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے صفائی دینی پڑی، پیش ہونا پڑا۔ ان کی فیملی، ان کی بیگم عدالت میں پیش ہوتی رہیں، یعنی کہ کافی ساری ایشوز ان کے لیے کریٹ کیے گئے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ سارے کردار جنہوں نے قاضی صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی تھیں، ایشوز کریٹ کیے تھے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ اور پھر سے جس فیصلے کے بعد ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، وہ فیصلہ ان کے سامنے ہے اور ریویو پٹیشن پہ اب وہ اس کیس کی دوبارہ سے سماعت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے پاکستان میں۔ اس پہ میں آپ کو اپنی اوپینین دوں گا بعد میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین افواج پاکستان کے ارکان کو کسی بھی سیاسی سرگرمی یا کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کرنے سے روکتا ہے، اور اس فیصلے میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ حکومت، وزارت دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان تمام ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور جو سیاسی سرگرمیوں میں جنہوں نے حصہ لیا اور فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کیا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ حاصل تھی فیض آباد دھرنے کو۔ اس کے علاوہ میڈیا کا ذکر کیا گیا تھا، 92 چینل جو ٹی ایل پی کے کارکنان کو وہاں پہ کھانا پرووائڈ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈی جی سی تھے اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید، انہوں نے معاہدہ کیا تھا ٹی ایل پی والوں سے، اس بات کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھیں جس میں یونیفارم میں کچھ افسران جو دھرنے کے شرکاء تھے ان میں نقدی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ سیاستدان تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو اس فیصلے کے بعد وزارت دفاع، آئی ایس آئی اور شیخ رشید، اعجاز الحق، ان سب کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے، فیصلے میں جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ نظر ثانی کرے۔ لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دبا دیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی دوبارہ سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور 28 ستمبر سے اس کیس میں سماعت ہوگی۔ اس کیس میں فیصلہ جو بھی ہو، جیت جس کی بھی ہو، لیکن پاکستان کا نقصان ہوگا، کیونکہ جب سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوں گے تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ جو فیصلہ دیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس میں جو اس وقت کے جو سینئر افسران تھے افواج پاکستان کے، ان پہ الزامات تھے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کے ایک جملے کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ 2018 کے الیکشنز غیر جانبدار تھے۔ تو اس حوالے سے اور کچھ ایسے لوگ ہیں افواج پاکستان کے کہ جو اب بھی سرونگ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے اندر بھی سہولت کار موجود تھے۔ ایک طرف افواج پاکستان ہوگی اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کھوسا اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ٹیم کا حصہ تھے۔ اور یہ جتنے بھی لوگوں کا میں نے ذکر کیا، خواہ وہ سیاستدان تھے، کیونکہ شیخ رشید کی اگر آپ بات کریں تو شیخ رشید نے درخواست کی تھی اس وقت جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، تو
تو انہوں نے سول ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ جو سیاست میں مداخلت کی اگر آپ بات کریں تو ججز کے بارے میں بھی آئین پاکستان یہی کہتا ہے کہ وہ سیاست میں یا کسی سیاسی سرگرمی کی حمایت نہیں کریں گے اور ان میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، کھوسا اور بھی جو ججز ہیں جو اب بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، وہ پچھلے 5-6 سال سے کمپلیٹلی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ دار رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں نواز شریف کے احتساب کے بیانیے کی۔ تو جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ آپس میں لنک کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا وہ جنرل فیض، جنرل باجوہ اور ثاقب نثار، اعجاز الاحسن اور سابق چیف جسٹس کھوسا، ان لوگوں کے نواز شریف نے نام لیے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو وہ ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 ماہ ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان رہے، لیکن 16 ماہ میں انہوں نے ان میں سے کسی ایک کردار کا بھی احتساب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مقدمہ ان پہ چلایا۔ تو یہ ایک سیاسی بیانیہ ہوگا تاکہ سیاسی بیانیے کے ذریعے پاپولیرٹی حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے الیکشن جیت کر اقتدار حاصل کیا جائے۔ اور شہباز شریف جو لندن سے پاکستان آئے تھے اور ایک دن ہی پاکستان میں رک کے واپس لندن چلے گئے، تو خبریں اس طرح کی ہیں کہ شہباز شریف کوئی اہم پیغام لے کے نواز شریف کے پاس گئے ہیں۔ ظاہر ہے پیغام یہی ہوگا کہ جس طرح کا بیانیہ نواز شریف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیانیے کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اس سے مزید سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور انتشار بڑھے گا، جو کہ حقیقت بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف نواز شریف کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اور یہاں پہ جو سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف کے اس مشورے کے باوجود اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو ان تمام سینئر صحافیوں کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے نواز شریف سے کہ اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، آپ نے حلف لیا اپنے اسمبلی ارکان سے کہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کریں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو انٹینشنز ہیں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی، وہ یہ جانتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو نواز شریف نے 2018 کے بعد بنایا، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی تھی، اس کے بعد جب وہ حکومت میں آئے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان صاحب نے اپنا لیا اور پھر اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر پاپولیرٹی حاصل کی جائے اور اسے آگے آنے والے الیکشنز میں کیش کیا جائے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے UN اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے بھارت کی دہشت گردی، بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر، اس پہ بات کی اور دنیا کو کہا کہ دنیا بھارت کو دہشت گردی سے روکے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں جو واقعات ہوئے، جو خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو قتل کیا گیا، جس سے بھارت اور کینیڈا کے درمیان کلیش جاری ہے، اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا کہ 9 لاکھ فوج ڈپلوائے کی گئی ہے بھارت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ فلسطین پہ انہوں نے بات کی، اسلاموفوبیا پہ بات کی، قرآن پاک کی بے حرمتی پہ بات کی، افغانستان کے حالات پہ انہوں نے بات کی۔ اوورآل جو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا خطاب تھا UN اسمبلی میں، انہوں نے کچھ بہتر انداز میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ Until the next time, Allah ne ke ban and keep watching PDTV.